خداوند یسوع مسیح کے بابرکت جلالی اور فتح مند نام میں تمام سننے والوں کی سلامتی ہو۔ عزیزوں، آج ہم جس کتاب کے متعلق سیکھنے کو ہیں وہ ہے دوسری سلاطین کی کتاب۔ دوسری سلاطین کی کتاب میں اسرائیل اور یہودا کے حکمرانوں کے واقعات کے بیان کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری سلاطین کی کتاب پڑھیے اور معلوم کریں کہ کون کون سے حکمران خدا کے وفادار رہے اور کون کون سے نافرمان ہو گئے، اور اصلی اور حقیقی پیرو یعنی الیشا نبی کے حالات بھی پڑھیے۔ دوسری سلاطین کی کتاب کی خصوصیت کچھ یوں ہے، آپ اس کو غور سے سنیں کہ دوسری سلاطین کی کتاب اور پہلی سلاطین کی کتاب دراصل ایک ہی کتاب ہے۔ ان کو دو بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے کیونکہ وہ اتنی طویل تھی کہ تومار پر پوری نہیں آ سکتی تھی۔ یہ دونوں کتب بنی اسرائیل کی اس تاریخ کے بیان کو آگے بڑھاتی ہیں جو پہلے سیموئیل اور دوسرا سیموئیل میں شروع ہوا تھا۔ پہلی سلاطین کی طرح زیر نظر کتاب میں بھی تاریخ کو خصوصی انداز میں پیش کیا گیا ہے، جس سے یہودا یعنی جنوبی سلطنت اور اسرائیل یعنی شمالی سلطنت کے بادشاہوں کے حالات اور سلطنت میں ہونے والے واقعات کا موازنہ آسانی سے کر سکتے ہیں۔ دوسری سلاطین کی کتاب کی وجہ تصنیف کچھ یوں ہے کہ 586 قبل مسیح میں یروشلم کی بربادی اور بڑا واقعہ تھا جس سے دوسرا سلاطین لکھنے کی تحریک ہوئی۔ شہر کی فصیلوں کو ڈھانے، ہیکل کو نظر آتش کرنے اور قوم کی تذلیل کا نتیجہ یہ ہوا کہ باقی ماندہ لوگوں میں مذہبی برہان پیدا ہو گیا۔ خدا نے وعدہ کیا تھا کہ میں یہودا کو محفوظ رکھوں گا اور سلطنت اور فرما نروائی سے اس گھرانے سے جاتی نہ رہے گی۔ لیکن جب یروشلم برباد ہو گیا اور ہیکل جلا دی گئی تو داؤد کے گھرانے اور نسل کی بادشاہوں کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ ان سارے واقعات کا مجموعی اثر یہ ہوا کہ لوگوں کا خدا پر بھروسہ اور ایمان جاتے رہنے کا خطرہ پیدا ہو گیا، کیونکہ معلوم ہوتا تھا کہ خدا نے انہیں ترک کر دیا ہے۔ پہلی سلاطین اور دوسری سلاطین میں درج تاریخ یروشلم کی بربادی کے بعد مکمل ہوئی، چنانچہ یہ کتب اس واقعے کا ایک رد عمل ہے۔ دوسری سلاطین لوگوں پر ثابت کرتی ہے کہ خدا نہیں بلکہ ان کے بادشاہ بے وفا تھے۔ خدا اسرائیل اور یہودا کے بارے میں بہت صبر اور تحمل کرتا رہا، حالانکہ لوگ اور ان کے بادشاہ نافرمان رہے اور بت پرستی کرتے رہے۔ خدا بار بار نبی بھیجتا رہا جو لوگوں اور ان کے بادشاہوں کو خبردار کرتے رہے کہ غیر معبودوں کی پرستش ترک کریں اور خدا کی طرف پھریں۔ بالآخر لوگوں کو سزا ملی، دونوں سلطنتیں نیست و نابود ہوئیں اور لوگ اجنبی قوموں کے درمیان رہنے بسنے پر مجبور ہوئے۔ ناتن نبی نے داؤد سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی نسل سے ایک نہ ایک شخص اسرائیل پر ہمیشہ حکمران رہے گا۔ دوسری سیموئیل باب 7 اور پہلی سلاطین اور دوسری سلاطین میں یہ وعدہ بار بار دہرایا گیا ہے۔ اسے دہرانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کی یہ امید بندھی رہے کہ مستقبل میں کسی دن اسرائیل کی سزا ختم ہو جائے گی اور ان پر ایک دفعہ پھر داؤد کی نسل سے کوئی بادشاہ حکومت کرے گا۔ دوسری سلاطین کی کتاب کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ دوسری سلاطین اسرائیل اور یہودا کی 300 سالہ ملکیت کی تواریخی روداد ہے، لیکن یہ سمجھنا بھی ضروری اور اہم ہے کہ یہ تاریخ لکھنے میں مصنفین ان واقعات کا تجزیہ بھی پیش کر رہے ہیں جن کے نتیجے میں قوم تباہ و برباد ہوئی۔ چنانچہ ان صفحات میں روایتی اقدار پر بھی بھرپور زور دیا گیا ہے اور بے وفائی پر بار بار خبردار کیا گیا ہے اور پکار کر کہا گیا ہے کہ خدا کے حکموں کی فرما برداری کرو۔ متعدد واقعات پر مصنفین واضح کرتے ہیں کہ بعض واقعات کیوں رونما ہوئے اور یہ بھی کہ فلاں بادشاہ اچھا تھا یا برا تھا۔ بعض اوقات یہ وضاحتیں ان بیانات یا تقریروں سے ظاہر ہوتی ہے جو خدا نے یا کسی بادشاہ یا کسی نبی نے کی۔ عزیزوں، جو لاسٹ میں ٹاپک آتا ہے وہ یہ ہے کہ دوسری سلاطین کی کتاب کی ترتیب کیا ہے۔ اس کو آپ نے بہت غور سے سننا ہے کہ دوسری سلاطین کی کتاب کی ترتیب کیا ہے، اور اگر آپ اس کو سنیں گے تو پھر آپ جب بھی دوسری سلاطین کی کتاب کی تلاوت کریں گے یا اس کو پڑھیں گے تو فوراً آپ کے ذہن میں آئے گا کہ دوسری سلاطین کی کتاب کی ترتیب تو کچھ یوں ہے۔
یعنی پہلا حصہ الیشا نبی کے بہت سے واقعات بیان کرتا ہے، دوسرے حصے میں دونوں سلطنتوں کے 722 قبل مسیح تک کے واقعات بیان ہوئے ہیں، جب اسوریوں نے شمالی سلطنت کو تہس نہس کر دیا، اس کے دارالحکومت سامریہ کو برباد کیا اور لوگوں کو اسیر کر کے لے گئے۔ اس طرح یہودا یعنی جنوبی سلطنت خود مختار مملکت کی حیثیت سے اکیلی رہ گئی۔ آخری حصے میں یہودا کی 586 قبل مسیح تک کی تاریخ مرقوم ہے، جب اسے شاہ بابل نبوکدنضر نے شکست دی۔ اس کے دارالحکومت یروشلم کو سلیمان کی تعمیر کردہ ہیکل سمیت مسمار کر دیا گیا اور بہت سے لوگوں کو اسیر کر کے بابل کو لے جایا گیا۔ البتہ کتاب کا خاکہ ایک امید افزا بات پر ہوتا ہے کہ یہودا کے بادشاہ یہویاکین کو قید خانے سے رہا کر دیا گیا۔ اب جو ترتیب میں ہماری ٹاپکس آتے ہیں وہ سب سے پہلے الیشا نبی کا ہے، پھر ایلیا کے بعد الیشا کا بطور نبی تقرر، پھر الیشا اور یہورام، پھر الیشا کے معجزے، پھر یہودا اور اسرائیل کے بادشاہ، پھر یاہو اور اس کا گھرانہ، پھر اسرائیل کے آخری ایام، پھر اکیلا یہودا، پھر حزقیہ بادشاہ اور اسوریوں کی یلغار، پھر دو برے بادشاہ منسی اور امون، پھر یوسیہ بادشاہ اور اس کی اصلاحات، پھر سقوط یروشلم۔ عزیزوں، مجھے امید ہے کہ آپ نے غور سے اس ویڈیو کو سنا ہوگا اور یقیناً آپ کی روحانی معرفت میں کچھ نہ کچھ اضافہ بھی ہوا ہوگا، اور ہماری دعا ہے کہ آپ اسی طرح روحانیت میں ترقی کرتے جائیں، خدا آپ کو برابر کرے، برومند کرے، خدا اپنے جلال کے لیے آپ کو استعمال کرے، خداوند آپ کو بہت برکت دیں، آمین۔